پہلی چیز، کہیں بھی گناہ کریں گے آپ کا گناہ ہمارا گناہ چھپ نہیں سکتا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو آپ چھپ کر تو کہیں نہیں کر سکتے، ہر چیز تو لکھی جا رہی ہے۔ ہاتھ سے گناہ کریں گے تو ہاتھ خلاف گواہی دیں گے، پیر سے گناہ کریں گے پیر خلاف گواہی دیں گے ہمارے خلاف، تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب آئیے تیسری چیز کی طرف آتا ہوں۔ ایک تیسرا گواہ بھی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ نے تم پر محافظ مقرر فرمایا، یعنی فرشتے، عزت والے فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اور ان کی نالج کتنی ہے، ان فرشتوں کی نالج کتنی ہے، تو قرآن کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو فرشتے سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہتا ہے تو فرشتے اسے نوٹ کرتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو محافظ فرشتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتوں کے اندر بھی کئی کام فرشتوں کو سونپے گئے ہیں، کچھ کام فرشتوں کے لکھنے کے ہیں جیسے کہ رامن کاتبین، کچھ روح قبض کرنے والے فرشتے، کچھ بارش برسانے والے فرشتے، کچھ روزی تقسیم کرنے والے فرشتے، اور کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 منزلہ عمارت ہے اور 10 منزلے کی عمارت سے چھت سے ایک بچہ نیچے گرتا ہے اور اس کی ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ سلامت نظر آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بچہ بچ گیا، بچ نہیں گیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرما دی ہے۔ یہ محافظ فرشتے ہیں جو بچا لیتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے تو جدا نہیں ہوتے، جہاں جاتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں لکھتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہو اس سے وہ ان سے چھپا ہوا بھی نہیں، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں۔ اب کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ یہ فرشتے، انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے میں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو درج کرنے میں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی یاد اور رسول اعظم پر درود و سلام کے اندر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اس عبادت کرنے والے بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے، اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی، لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا
جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. زمین کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. کہاں جا کر گناہ کرو گے، کہاں چھپ کر گناہ کرو گے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے، اسے بھی سماعت فرمائیں. کہاں گناہ کرو گے، جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی. اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگے تو زمین برائی کی گواہی دے گی. کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ خدا کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے میوہ حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی اور بولے گی مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی. ہم اگر آج اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ان آیات کو پیش نظر نہیں رکھا. اور سب سے بڑا تصور ہمارے دل و دماغ سے جو اوجھل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں، جانا یاد نہیں. بلکہ اب تو جانے والوں کو دیکھ کر کے بھی جانا یاد نہیں آتا. قبرستان میں بھی دھندے کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی کہے لگتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی آدمی ہنسی مذاق کرتا نظر آتا ہے. جس قوم کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ قبرستان جانے کے بعد بھی اپنی قبر یاد نہ آئے اور جانا یاد نہ آئے، اس قوم کے سامنے آیات و احادیث کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو اس قوم کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اور جب یہ آیے کریمہ میری نظر سے گزری تو عقل دنگ رہ گئی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. سورہ طارق میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی،
پوشیدہ باتیں، جو باتیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، ان کی بھی جانچ ہوگی۔ اس کی تفسیر میں نے جب آج پڑھی تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نیتوں کی بھی جانچ ہوگی، اس لیے کہ دنیا تمہاری نیت نہیں دیکھتی، تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے۔ نیت کیا ہے تمہاری؟ تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آج بچت کے نام پر سودی کاروبار کرنے والے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اپنا پیسہ لگا کر کے بس تھوڑا سا کچھ بچت کا کرنی ہے، بچت نہیں ہے۔ تم اپنی نیتوں کو جانچو، تمہاری نیت کے اندر سوائے سود حاصل کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سود لینے دینے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا ایسا شخص گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ نیت یہ پوشیدہ ہے۔ کیوں اجتماع کیا گیا کوئی نہیں جانتا، کیوں آپ لوگ آئے کوئی نہیں جانتا، کیوں ہم لوگ آئے کوئی نہیں جانتا۔ ہم کہیں ہم تو دین کی بات پہنچانے کے لیے آئے، لیکن ہماری نیت رب جانتا ہے۔ آپ کہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی نیت اللہ جانتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی۔ بندے دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا، تیرے دل کے اندر جو بات چھپی تھی وہ یہ تھی، تیری نیت جو تھی وہ یہ تھی، تیرا ارادہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اب جب پوشیدہ چیزوں کی جانچ ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے انسان جواب دینے کی طاقت رکھے گا، اور اس وقت انسان کا حشر کیا ہوگا اور کیفیت کیا ہوگی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے اجتماع نہیں ہے، یہ جمع غفیر دکھانے کے لیے اجتماع نہیں ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا ایک عظیم مقصد اللہ اور اس کے رسول سے رشتے کو جوڑنا اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا ہے۔ آج اس عظیم الشان سنی اجتماع میں، جس میں آپ اپنا آرام وغیرہ چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر حاضر ہوئے ہو، اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ مولا اب ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں جہاں جا کر کے گناہ کر سکیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ زمین سے ہٹ کر کہیں گناہ کر نہیں سکتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ اور پیر قیامت میں گواہی دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال نامے میں ہمارا ہر عمل درج کیا جا رہا ہے۔ تو اب کہاں جا کر گناہ کریں؟ اے کریم، آج تک جو گناہ ہوئے ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا اسے تم معاف فرما دے۔ یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو، اور اسی ارادے کے ساتھ گناہ سے رشتے کو توڑ کر، گناہ سے تعلق کو توڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو۔